اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 3 شعبان المعظم سے لے کر 15 شعبان المعظم تک کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، تڑپنے والے کی تڑپ کو سنتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی، مصیبتوں پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو بیماریوں سے نجات ملے گی۔ آج کا وظیفہ قرآنی سورت اخلاص اور اللہ کے نام پر منحصر ہے۔ سورت اخلاص بڑی ہی بابرکت سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں جگمگا رہی ہے، اور اللہ کا نام یا سلام، اس کی بھی بڑی طاقت و تاثیر ہے، بڑی ہی فضیلت والا یہ اللہ کا نام ہے۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ سورت اخلاص پڑھے گا اور ساتھ اللہ کا نام پڑھے گا تو میرا رب بڑا خوش اور راضی ہوگا، اور اس بندے کے جسم سے بیماری کو نچوڑ کر باہر نکالے گا، جسم کی جڑ سے بیماری نکل جائے گی۔ رب کریم آپ کو اپنی جناب سے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ آپ رب کریم سے جس چیز کا سوال کریں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ سورت اخلاص پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورت اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے آج سورج طلوع ہوا، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیث مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبریل نے فرمایا کہ وہ دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں سورت اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اسی کا اجر انہیں ملا ہے کہ ان کے نماز جنازہ میں رب کریم نے فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا ہے جو کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ یہ سورت ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جس طریقے سے بتلاؤں گی اسی طریقے سے کریں۔ اس عمل کی برکت سے دنیا تو آپ کی سنور جائے گی، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی۔ رب کریم دنیاوی فوائد و فضائل سے تو آپ کو مستفید کریں گے، آخرت میں اس کا بہت زیادہ اجر ہوگا، آخرت میں اس کے بہت زیادہ درجات ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جس طریقے سے عمل بتلاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا ہمارے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیا جائے گا، دنیاوی کاموں میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور رب کریم ہمارے دل کی مراد ضرور سنے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے 3 شعبان المعظم سے لے کر 15 شعبان کی رات تک چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وقتاً فوقتاً جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اس وظیفے کو باوضو ہو کر پڑھنا چاہتے ہیں باوضو ہو کر پڑھیں، اور جو لوگ اس عمل کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی
کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ 3 شعبان المعظم کے دن کسی بھی ٹائم آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ایک جگ آپ نے پانی لینا ہے، اس پانی کے جگ پہ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو آپ نے 8 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اللہ الصمد کو 8 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے آگے سے سورت پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد 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 لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ نے اس قرآنی سورت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ نے اللہ الصمد پہ پہنچنا ہے تو اللہ الصمد کو آپ نے 8 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے سورت مکمل کرنی ہے، اور ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ضرور ملانا ہے۔ وظیفے کے دوران اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، پھر آپ کو بعد میں یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ پورے دھیان سے اس وظیفے کو کریں اور بما بسم اللہ پڑھیں۔ ہر دفعہ بسم اللہ کو لازم پڑھیں، اور جب قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اللہ الصمد پہ پہنچے تو اللہ کے اس مقدس نام کو، اس چھوٹی سی خوبصورت سی قرآنی آیت کو آپ نے 8 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 101 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، پھر آپ نے 100 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد پانی پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، اپنے جسم پہ پھونک مار دینی ہے، یا جس مریض کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس مریض پر پھونک مار دیں۔ اگر مریض آپ کے پاس نہیں، اس کی تصویر پر پھونک مار دیں، اس کی تصویر بھی موجود نہیں تو اس کا تصور کر کے پھونک مارے۔ اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تیرے مقدس مہینے میں کیا ہے، اور اس مہینے میں کیا ہے جو تیرے محبوب کا مہینہ ہے، اور تیرے محبوب کو یہ مہینہ بڑا پسند ہے۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، اس میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ مولا بیماریوں کو ختم کر دے، بیماریوں کو جڑ سے نکال دے، ہمیں اپنی جناب سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اسی طرح اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لے کر اللہ سے دعا کریں۔ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اپنا نام لے کر اللہ سے دعا کریں، اور اس وظیفے کو آپ نے 3 شعبان سے لے کر 15 شعبان جسے شب بارات کی رات کہتے ہیں، اس رات تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کو اگر میری ماں بہن 4، 5 یا 6 شعبان کے دن دیکھے تو تب بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ان مقدس دنوں میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کا جب دن آ جائے گا، اس دن آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا جمعۃ المبارک کی برکتوں سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کی برکت سے میرا رب 15 شعبان سے پہلے پہلے آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، بیماریوں کو ختم کرے گا۔ یاد رکھیں جب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی عمر درازی کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ 15 شعبان کی رات کو ہمارے نامہ اعمال اللہ کے آگے پیش کیے جائیں گے اور ہماری زندگیوں کا، ہماری عمروں کا رب کریم فیصلہ فرمائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے عمر درازی کی دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا 15 شعبان یعنی شب بارات آنے تک میری بیماریوں کو ختم کر دے اور آئندہ سال کو میرے لیے خیر و برکت والا بنا دے، مجھے بیماریوں سے نجات دے، صحت و تندرستی عطا فرما اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کر دے، مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کی پکار ضرور سنے گا۔ جو جگ آپ نے پانی کا دم کرنا ہے اس پانی کو آپ نے روزانہ پینا ہے۔ اگر مریض آپ کے پاس ہے تو مریض کو پلا دیں، مریض دور ہے تو اس کا تصور کر کے آپ پانی خود پی لیں، اور پانی والے جگ کو آپ نے زیادہ کرتے جانا ہے۔ روزانہ آپ نے وظیفہ کر کے اس پانی کے جگ پہ پھونک مارتے جانا ہے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔